أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ حضرات سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ، مقصد، شان نزول، مطلب بیان کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے اسباق پر ایک طائرانہ نظر ڈال لی جائے تاکہ پچھلے اسباق بھی کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں آتے چلے جائیں، اشارے ہوتے جائیں، اور ان کی صراحتیں اور مفصل باتیں جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہو آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں آتی چلی جائیں۔ بہرحال بہت پہلے آیت کریمہ آیت بر آئی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر بنی اسرائیل کو تنبیہ فرمائی تھی، اور اس تنبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی وہی نہیں ہے جس کے تم گن گا رہے ہو، بلکہ نیکیاں وہ ہیں جن کو ہم گن رہے ہیں۔ اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق، یہ نیکیاں اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر ذکر فرما کر یہ اعلان کر دیا، جو ان نیکیوں میں سچے ہیں وہی اچھے ہیں۔ یہ کہنے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا کہ میں تو بڑوں کی اولاد ہوں، ہم تو بڑوں کے بچے ہیں۔ اچھے وہی ہوتے ہیں جو کارکردگی نیکیوں میں کر کے دکھلاتے ہیں۔ بہرحال آیت بر میں اجمالاً اور مختصراً نیکیوں کی شاخوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور بعد میں ان نیکیوں کو مفصلاً ذکر بھی فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات جم جائے کہ صرف کہنے سے اور بڑی نسبت بتانے سے کام نہیں چلا کرتا ہے، بلکہ جب کام کر کے دکھایا جائے تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی بڑی نسبت کی لاج رکھی گئی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پہلی آیتوں میں مجموعی اعتبار سے یہ مضمون بہت تاکید کے ساتھ آیا کہ کفر و نفاق کو چھوڑ دو اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں جو کرنے کے کام ہے وہ کرو، زبان درازی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو چھوڑو۔ چنانچہ مفصلاً روزے کا ذکر آیا، حج کا ذکر آیا، حج میں رائج شدہ بدعت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کی جانب سے جو بدعت رائج ہو گئی تھی اس کی تردید فرمائی، اس کی اصلاح فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے حج کے بیان کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا۔ حج کے بیان کے بعد جہاد کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ حج ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں، اور معلوم ہے یہ بات کہ مکہ مکرمہ میں اس وقت کافروں کا قبضہ اور غلبہ تھا، جنہوں نے ظلم و فساد کو برپا کر رکھا تھا، اور سب سے بڑا ظلم ان لوگوں کا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور مزید یہ ظلم بھی تھا کہ انہوں نے حاجیوں کو حج سے روک رکھا تھا۔ اس اعتبار سے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس آیت کریمہ کے وہ حقیقی مصداق بنے ہوئے تھے۔ اسی لیے ان ظالموں نے یہاں تک ظلم کیا کہ سن 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عمرے کی غرض سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو عمرہ کرنے نہیں دیا۔ بالآخر بڑی گفت و شنید کے بعد یہ بات قرار پائی، یہ وعدہ ہوا کہ آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔
پھر آئندہ سال یہی سیدھے سادے پکے سچے مسلمان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سن 7 ہجری کو عمرے کی غرض سے چلے تو دل میں یہ خیالات آ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر قتال پر آمادہ ہو جائے۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر انہوں نے قتال اور جہاد شروع کر دیا تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیونکہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن میں قتال اور جہاد کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت دے دی گئی کہ پہل تو تمہیں کرنی نہیں، ہاں اگر وہ پہل کریں تو پھر پیچھے بھی نہیں ہٹنا ہے۔ ظالموں کو ظلم سے روکنا دوستو یہ ظلم نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ یہ سراپا انصاف ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ ظالم ہیں جو آج مکہ مکرمہ میں حکومت کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کر حضرات صحابہ اکرام اور آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو ظلم کو روکنا یہ ظلم نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ سراپا انصاف ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا پہل تو تمہیں کرنی نہیں ہے، اگر یہ پہل کرتے ہیں تو پیچھے بھی نہیں ہٹنا ہے۔ اور آگے چل کر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ جہاد میں مال کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو مال خرچ کرنے کی جب باری آئے تو مال خرچ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ یہاں پر مقابلہ ہے حق اور باطل کا، سچوں اور جھوٹوں کا، مظلوموں اور ظالموں کا۔ اگر مظلوم مظلومیت کی زندگی ہی گزارتے رہے گے، ظالموں کو روکے گے نہیں، تو ظالم بڑھتا ہی چلا جائے گا اپنے ظلم میں۔ اسی لیے فرمایا گیا مال خرچ بھی کرنا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے۔ مال خرچ نہیں کرو گے تو یہ تم پر بازی لے جائیں گے، یہ ظلم کرتے ہی رہیں گے۔ اب یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، اور دراصل یہ آیت کریمہ ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال کن کی جانب سے تھا؟ بعض علماء کے بقول وہ سوال عام مسلمانوں کی طرف سے تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ سوال حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا۔ بہرحال سوال کسی کی بھی طرف سے ہو، سوال کے 2 پہلو تھے۔ نمبر 1 مال کہاں خرچ کریں، اور نمبر 2 مال کیا خرچ کریں۔ مال کہاں خرچ کریں اور مال کیا خرچ کریں، اس آیت کریمہ میں اسی کا جواب ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا چیز خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو ان کو کہہ دو جو بھی مال تم خرچ کرو تو والدین کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو تو جان لو فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سوال کے 2 پہلو تھے۔ ایک پہلو کہاں خرچ کریں، یعنی مصرف کیا ہونا چاہیے، اس کا جواب دے دیا گیا کہ سب سے پہلا مصرف والدین ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں پر صدقات سے مراد صدقات واجبہ نہیں ہے بلکہ صدقات نافلہ ہے، اس لیے کہ صدقات واجبہ کا مصرف والدین نہیں ہوا کرتے ہیں، صدقات واجبہ کا مصرف مسکین اور فقیر ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر صدقات سے مراد صدقات نافلہ ہے۔
تو فرما دیا گیا تو بتلا دو ان کو کہ جو بھی تم خرچ کرو والدین کے لیے خرچ کرو۔ سب سے پہلے والدین کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ دنیا میں انسان کے آنے کا انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ ماں باپ ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کا اتنا بڑا حق ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ میری عبادت اور بندگی کرو اور ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو۔ تو مال خرچ کرنے کی باری آ رہی ہے، صدقات نافلہ والدین پر خرچ کرو۔ والاقربین، دوسرے نمبر پر جو ان کے قریب ہو، قرابت داروں پر، ماں باپ کے جو قریب ہو وہ بھی اقربا کہلاتے ہیں، اور جو خود انسان کے قریب ہو وہ بھی اقربا کہلاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس کے رشتے بنائے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا، نسبی رشتہ بنایا، وَصِهْرًا، اور سسرالی رشتہ بنایا۔ تو سسرالی رشتہ بھی قرابت داری میں داخل ہے، اور ماں باپ والا رشتہ بھی، جو ماں باپ کے قریب ہوگے وہ رشتہ بھی قرابت داری میں داخل ہے۔ پہلے نمبر پر ماں باپ کے لیے صدقات نافلہ، دوسرے نمبر پر اقربا کے لیے، والیتاما، اور پھر یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ مسافر بھی بسا اوقات مال کا محتاج ہو جاتا ہے، اگرچہ اپنے گھر پر مالدار سے ہی، لیکن حالت سفر میں اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے مال کی، تو مال خرچ کرو۔ وابن السبیل، صدقات نافلہ۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، آگے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں جو خیر کا کام بھی تم کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ فإن اللہ بہ علیم کہہ کر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بہت اہم سبق دیا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہر عبادت میں جب بندے کی نظر اس بات پر رہے کہ اللہ جاننے والا ہے، یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کو اللہ جاننے والا ہے، تو اس کی اس عبادت میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر عبادت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس چیز کو جان رہا ہے۔ اور جب انسان کے ذہن میں یہ بات جم جاتی ہے، اسی کا نام اخلاص ہے، کہ ساری دنیا دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھے، اس چیز کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اگر پرواہ ہے تو اپنے اللہ کی ہے، میں اللہ کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ فإن اللہ بہ علیم، اللہ فرمانے ہیں جو کام بھی بھلائی کا تم کرو تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے۔ اب آخر میں یہاں پر یہ سوال کیا گیا ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دن رات دین کے ساتھ انتہائی شغف رکھا کرتے تھے، دین پر مر مٹنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود سوالات بہت کم کیے ہیں صحابہ نے۔ چنانچہ مفسر القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی ہے کہ دین کے ساتھ ان کو کیسا تعلق اور کیسی مشغولی دین کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کرنے والے تھے۔ ان محبتوں اور ان مشغول دین کے ساتھ مشغولیت کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے ہیں۔ کل 13 مسائل ہیں جن میں صحابہ اکرام نے سوال کیا ہے، جن کا جواب قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ سوال کم کیوں کیے ہیں؟
اس لیے کہ صحابہ اکرام بے ضرورت سوال نہیں کیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل اور یہودیوں کی یہ عام اور بری اور قبیح عادت تھی کہ وہ بے ضرورت سوال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع میں ذکر ہو چکا ہے، ذبح بقرہ کے بارے میں، گائے کی قربانی کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بیجا سوالات بھرمار کر دی ہے سوالات کی، تو وہ تو ان لوگوں کا کام تھا۔ یہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے سوالات بہت کم کیے ہیں، سوالات کیے بھی ہیں ضرورت کے اعتبار سے کیے ہیں، بے ضرورت حضرات صحابہ اکرام سوال نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔